السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم مشاہدین کرام، دینی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اسلامی خواتین، آج بتاریخ 22 ستمبر سن 2020 عیسوی فیس بک لائیو کے ذریعے آپ لوگوں سے مخاطب ہونے کا موقع ملا۔ آج کا جو میرے درس کا جو ٹاپک ہے، جو عنوان ہے، وہ ہے سچائی۔ اور یہ بہت ہی اہم چیز ہے میرے دوستو۔ ایک مسلمان کی خاص صفت ہے، یہ اس کی وشیشتاؤں میں سے ایک بڑی اہم وشیشتا ہے جو اس کی زندگی میں ہونی چاہیے، اس کے اندر، کہ وہ ایک سچا مسلمان بنے اور سچائی پسند بنے جو ہے، کیونکہ مسلمان سچا اور سچائی پسند ہوتا ہے، خود سچا ہوتا ہے اور سچ بات کو پسند کرتا ہے، چاہے وہ بول چال میں ہو یا اس کے افعال میں، یعنی اس کی کارکردگی جو ہے اس کے کاموں میں ہو، وہ سچائی کو چھوڑتا نہیں ہے، صداقت کو، سچائی کو لازم پکڑتا ہے، وہ اس کا التزام کرتا ہے، کیونکہ سچائی جو ہے یہ نیکی کا راستہ دکھاتی ہے، اور نیکی جو ہے یہ جنت میں لے جاتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سب سے بڑی مراد، سب سے بڑی تمنا، جو عظیم تمنا ہوتی ہے ایک مسلمان کی، وہ کیا ہے کہ اسے جنت مل جائے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، جو بھی ہم نیک اعمال کرتے ہیں، تو اس کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں جنت ملے۔ اور کیا ہے اس کا مطلب؟ جنت کی لالچ جو ہے ہمیں رمضان کے مہینے میں بھوک و پیاس برداشت کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ ٹھنڈی کے مہینوں میں آپ وضو کر کے ٹھنڈے پانی سے نماز پڑھتے ہیں، ٹھنڈی کو برداشت کرتے ہیں، گرمی کو برداشت کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ہے نا، نیکیوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ ہمیں جنت مل جائے، بس یہ مسلمان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد، اس کی مراد اور اس کی تمنا ہوتی ہے۔ تو یہ سچائی میرے دوستو، جہاں میں ابھی آپ کو حدیث بتاؤں گا کہ یہ سچائی سے انسان نیکی کے راستے پہ جاتا ہے، اور نیکی انسان کو جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ نے کہا کہ تم اللہ کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر، جسے اللہ نے اپنے متقی بندوں کے لیے تیار کیا ہے۔ اس جنت کو حاصل کرو، اس جنت کو پانے کی کوشش کرو، دوڑو۔ اللہ نے کہا سارے ہو، جلدی کرو، کنفرم کر لو اپنی سیٹ جنت میں، اپنی جگہ کو تم محجوز کر لو، یعنی اس کو حجز کر لو، سمجھے نا، ریزرو کر لو جنت۔ میرے دوستو، یہ مطلوب ہے ایک مسلمان کی زندگی، اس کا مراد اور اس کی تمنا ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو جنت میں داخل فرمائے۔ تو مسلمان جو ہے میرے دوستو، سچائی یا صداقت جو ہے یہ ایک عادت کے طور پر نہیں اپناتا وہ، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح سے اس کے ایمان کی تکمیل ہوگی، اس کے اسلام کی تکمیل ہوگی، مکمل ہوگا اس کا ایمان اس طرح سے۔ اللہ رب العالمین نے میرے دوستو اسی لیے جو ہے سچائی کا، صداقت کا، اسے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور ایسے لوگوں کی بڑی تعریف کی ہے جو سچے لوگ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا حکم دیا، اس کی ترغیب دلائی۔ میں آپ کو 2-3 آیتیں سناتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ توبہ میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچ والوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی سچ والوں کا ساتھ دو۔
اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سچے لوگوں کی تعریف میں فرمایا سورہ احزاب میں من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، مومنوں میں کتنے ایسے اشخاص ہیں جنہوں نے جو اللہ کے ساتھ عہد کیا تھا، جو وعدہ کیا تھا، سچ کر دکھایا۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا سورہ احزاب میں والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں۔ اور اسی طرح سورہ زمر میں اللہ نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، جو شخص سچائی لایا، جنہوں نے اس کی تصدیق کی، یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ سمجھ رہے؟ تو یہ کچھ آیتیں میں نے آپ کو سنائیں قرآن کی، ہے نا، کچھ آیتوں کے ٹکڑے۔ اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے سچ بولنے کا حکم کیا ہے اور ان کی تعریف کی ہے نا۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرو، سچے لوگوں کا ساتھ ہو جاؤ، ان کا ساتھ دو، سچ بولو، ہے نا۔ تو یہ بہت اچھی خوبی ہے میرے دوستو، انسان جب سچ بولتا ہے تو اس کے اندر بہت ساری خوبیاں آ جاتی ہیں، اور یہ مسلمان کی بہت بڑی پہچان ہے یہ۔ اور بڑی عزت اس کی ہوتی ہے دنیا میں بھی، اللہ کی نظر میں تو محبوب ہو گیا وہ، دنیا میں بھی لوگ بڑی عزت کرتے ہیں اس کی کہ آدمی سچا ہے، جھوٹا نہیں ہے، جو بولتا ہے سچ بولتا ہے۔ ہمیں اپنی صفات، اپنی عادتوں سے میرے دوستو یہ لوگوں کو تعلیم دینی چاہیے، نہ منہ سے مت بولیں، لیکن آپ کا کردار، آپ کا عمل یہ چیز بتا دے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ مومن ہیں، آپ سچے ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولتے، کہ آپ اسلام کے ماننے والے ہیں۔ میں ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت، علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچائی اختیار کرو، سچائی یہ نیکی کا راستہ دکھاتی ہے، اور نیکی یہ بہشت میں، جنت میں لے جاتی ہے، اور انسان برابر سچ بولتا اور سچائی تلاش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ سچا لکھ دیا جاتا ہے، اللہ کے ہاں وہ سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے وَإِيَّاكُمُ الْكَذِبَ، جھوٹ سے بچو، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، کیونکہ جھوٹ جو ہے گناہ کی طرف لے جاتا ہے، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور گناہ جو ہے یہ جہنم میں لے جاتا ہے۔ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ، اور انسان ہمیشہ جھوٹ بولتا، وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ، اور کیا ہے مَاذَا يَزَالُ الرَّجُلُ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، کہ انسان ہمیشہ جھوٹ بولتا اور جھوٹ تلاش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں کذاب یعنی بہت جھوٹ بولنے والا لکھ دیا جاتا ہے۔ بتائیے، جو اللہ کے ہاں لکھ دیا جائے کہ بہت بڑا جھوٹا ہے، اس کا کیا انجام ہوگا؟ اور جس کو اللہ کے ہاں لکھ دیا جائے کہ بہت بڑا سچا ہے، یہ سچ بولنے والا، اللہ کے ہاں لکھ دیا گیا کہ یہ سچا آدمی ہے، اس کا کیا مقام ہوگا؟ آپ خود سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو۔ تو سچائی کو آپ اختیار کریں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے میرے دوستو۔ سچ بولیں اور سچ پہ رہیں، جھوٹ کے قریب نہ جائیں۔ یہ مسلمان کی صفت، مسلمان کی خوبی نہیں ہے، یہ مسلمان ایسا نہیں ہوتا، یہ سب منافقوں کی صفت ہے، مسلمان کی صفت نہیں۔ تو سچائی جو ہے میرے دوستو یہ نیکی کے راستے پر لے جاتی ہے، اور نیکی انسان کو جنت میں پہنچا دیتی ہے۔ سچائی کے بہت سارے فائدے ہیں جو سچے لوگوں کو حاصل ہوتے ہیں، اور کچھ چیزیں میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ پہلی چیز تو ہے کہ سچ بولنے سے انسان کے ضمیر کو
اس کے راحت ملتی ہے، اس کا دل مطمئن ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدق طمانینہ، سمجھ رہے ہیں نا، سچائی جو ہے یہ اطمینان کا باعث ہے، سمجھ رہے ہیں، طمانینہ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سچ جو ہے نا، سچائی یہ اطمینان کا باعث ہے۔ تو سچ بولنے سے انسان کو سکون ملتا ہے، اور اسی کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والکذب ریبہ، اور جھوٹ جو ہے، والکذب ریبہ، اور جھوٹ یہ شک اور بے چینی ہے۔ تو پہلی چیز جو اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو دلی سکون حاصل ہوتا ہے، اس کا دل مطمئن رہتا ہے۔ جب سچ بولے گا تو اسے کسی چیز کی کبھی گھبراہٹ نہیں ہوگی، اسے بے چینی نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے سچ کے نتیجے میں کمائی میں برکت اور نیکی میں اضافہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیچنے اور خریدنے والے، بخاری کی روایت ہے، بیچنے اور خریدنے والے جب تک جدا نہ ہوں انہیں اختیار ہے کہ اپنے اس بیچنے خریدنے کے ایگریمنٹ یا اس چیز کو وہ ختم کر سکتے ہیں جب تک وہ وہاں سے جدا نہیں ہو رہے ہیں، اس مجلس سے، اگر کچھ لین دین کر رہے ہیں۔ اگر دونوں سچ کہیں گے اور بات واضح کریں گے تو ان کی بیع، یعنی ان کا جو سودا جو ہو رہا ہے، جو سودا کر رہے ہیں، اس میں برکت ہوگی۔ اور اگر کوئی بات چھپاتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں تو ان کے اس سودے، ان کے اس بیع، خرید و فروخت کی برکت مٹا دی جاتی ہے۔ تو سچائی میرے دوستو یہ برکت کا سبب ہے، اس سے برکت حاصل ہوتی ہے انسان کو۔ آپ بزنس بیوپار کرتے ہیں، آپ تجارت کرتے ہیں، ہے نا، تو آپ اگر اس سچ بولیں گے تو انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی، ہے نا، اور جھوٹ سے وہ برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مسلم کی ایک روایت ہے کہ سچائی سے شہداء کا مقام حاصل ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سأل اللہ الشہادہ بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء وان مات علی فراشہ، جو شخص اللہ سے صدق دل سے شہادت کا سوال کرے کہ اللہ میں شہید ہو جاؤں تیرے راستے میں، مجھے شہادت نصیب فرما، تو اللہ تعالیٰ اسے شہداء کا مقام عطا کرتے ہیں، چاہے اسے اپنے بستر ہی پر موت آئے۔ تو صدق دل سے، بالکل سچائی کے ساتھ، اگر اس کی سچی نیت ہے تو یہ اسے مقام حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح میرے دوستو اسے ناپسندیدہ امور سے نجات ملتی ہے۔ جو چیزیں اچھی نہیں ہیں، جو ناپسند چیزیں ہیں، سچائی کی وجہ سے انسان کو اس سے نجات مل جاتی ہے۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اور شیخ ابو بکر جابر الجزائری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب منہاج المسلم میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ وہ کوئی حدیث کی بات نہیں ہے، ایک واقعہ ہے، کسی کے ساتھ پیش آیا ہوگا۔ وہ لکھتے ہیں کہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص دشمن سے ڈر کر ایک نیک آدمی کی پناہ کا طلبگار بنا، ہے نا، ایک نیک آدمی کی پناہ میں چلا گیا، دشمنوں سے اسے ڈر تھا، وہ ایک نیک آدمی کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے جو چھپا دیجئے، جو مجھے کچھ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں ان سے مجھے آپ بچا لیجئے جو ہے۔ چنانچہ اس نیک شخص نے اسے ایک جگہ سونے کو کہا اور اس پر کھجور کے پتوں کا گٹھا ڈال دیا، یعنی بہت زیادہ کھجور کا پتا لا کے اس پر ڈال دیا، اور نیچے وہ آدمی ہے۔ جب تلاش کرنے والے آئے اور اس بھاگے ہوئے شخص کو بارے میں پوچھا تو اس نیک آدمی نے کہا ان پتوں کے نیچے ہے وہ، دیکھ لو۔ انہوں نے اسے مذاق سمجھا، جو لوگ ڈھونڈ رہے تھے اس کو، جو دشمن تھے اس آدمی کے، کہا یہ مذاق کر رہا ہے، وہ پتے کے نیچے کا اتنا بڑا گٹھر رکھا ہوا ہے، گٹھا ہے کھجور کے پتوں کا، تو وہ کہاں نیچے رہے گا وہ۔ انہوں نے اس کو مذاق سمجھا اور چھوڑ کر چلے گئے، اور اس طرح سے اس نیک آدمی کے سچ بولنے کی برکت سے اس شخص نے نجات پائی، بہت بڑی مصیبت، بہت بڑی تکلیف سے وہ بچ گیا جو ہے۔ تو واقعہ جو ہے انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب جو ہے منہاج المسلم میں، آپ اگر اس کو پڑھیں گے اردو ترجمہ تو صفحہ نمبر 268 میں یہ موجود ہے۔ بہرحال ایک واقعہ ہے یہ حدیث کا واقعہ نہیں، مطلب یہ جو چیز کہیں پیش آئی ہوگی اور شیخ کو معلوم ہوگا یا کہیں کسی کتاب کے حوالے سے لکھا ہو۔ دوسری جو ہم بات میں بتانا چاہتا ہوں میرے دوستو، بہرحال اس سے پچھلی باتوں سے معلوم ہوا کہ سچائی میں صرف فائدہ ہے اور اس میں نقصان نہیں ہے،
اور انسان بہت بڑی ساری مصیبتوں سے بچ جاتا ہے وہ۔ اور ابھی میں آ کے ایک دو واقعہ آپ کو ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ پہلی چیز میں ابھی یہ بتانا چاہتا ہوں اس کے بعد کہ کن باتوں میں یہ سچائی نمایاں ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے، آدمی کے کن چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی یہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، یا اس کی سچائی اور جھوٹائی کا پتہ چلتا ہے۔ نمبر ایک، اس کے بات میں، بول چال جو بولتا ہے وہ، ہے نا، بات سے اس کی سچائی کا پتہ چلے گا، سچائی اس کی نمایاں ہوگی۔ اس طرح سے کہ ایک مسلمان جو ہے حق اور سچ کے بغیر کوئی بات نہیں کرتا۔ اگر وہ کسی چیز کی خبر دیتا ہے، کوئی چیز بتاتا ہے کسی کو، کہیں کوئی واقعہ ہوا، کوئی چیز ہوئی، لوگوں کو خبر کر رہا ہے، آگاہ کر رہا ہے اس سے، تو جو صحیح بات ہوتی ہے اس کے خلاف کوئی بات نہیں کہتا، وہ منوان جیسے وہ جانتا ہو بیان کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ میرے دوستو، جھوٹ بولنا یہ منافق کی پہچان ہے۔ منافق آپ جانتے ہیں، جو ایمان کو ظاہر کرتے ہیں اور کفر کو چھپاتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ کہیں مسلمان ہیں لیکن حقیقت میں وہ کافر ہوتے ہیں۔ تو یہ کافروں کی نشانی ہے، منافقوں کی نشانی ہے، یہ مسلمان کی نشانی نہیں ہے۔ جھوٹ بولنا یہ منافقوں کی نشانی ہے، نفاق کی پہچان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، 3 پہچان ہے منافق کی جس سے وہ پہچانا جاتا ہے۔ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وعدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو خلاف کرے، وعدہ خلافی کر جائے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب وہ امین گردانا جائے یا اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں وہ خیانت کر جائے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو 3 پہچان سمجھ رہے ہیں نا منافق کی، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو بات کرے جھوٹ بولے، یہ منافق کی پہچان ہے۔ مسلمان نہیں جھوٹ بولتا، وہ سچ بولے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ منافقوں کی نشانیاں ہیں اور یہ مسلمان کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ آپ مسلمان ہو، آپ ایمان والے ہو، آپ اللہ پر یقین رکھتے ہو، آپ رسول کو مانتے ہو، آخرت پر آپ کا ایمان، ساری چیزوں پر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میرے دوستو اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کتنا لوگ جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں، اپنی تحریر کے ذریعہ یا بول کر کے بھی، اور خاص طور سے لکھنے میں کامنٹس جو آتے ہیں یا جو کچھ پوسٹ کرتے ہیں تو بہت زیادہ جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے۔ جھوٹی روایتیں اس میں سنانا، جھوٹی موضوع روایتیں بیان کرنا، جھوٹے قصے کہانیاں سنانا، لوگوں کو گمراہ کرنا، یہ آج یہ عادت بن چکی ہے مسلمانوں کی۔ اور سوشل میڈیا نے تو تباہ کر کے رکھ دیا لوگوں کو۔ جو لوگ نہیں سمجھتے، جو کم علم لوگ ہیں، جو محتاج ہیں علماء کے کہ علماء کچھ انہیں سکھائیں سمجھائیں، تو ان کے سامنے اگر ہم جھوٹی روایتیں بیان کریں گے، جھوٹی روایتوں کا سہارا لیں گے، ہے نا، جھوٹ چیزیں ان کے سامنے رکھیں گے تو آدمی سیکھے گا، وہ تو گمراہ ہو جائے گا وہ۔ اس لیے بڑی اہم ضرورت ہے میرے دوستو، وقت کا یہ تقاضا ہے اس وقت کہ ہمیں سچائی کو اپنائیں۔ آپ چاہے آپ جہاں بھی رہیں، آپ تقریر کریں، آپ بیان کریں، آپ بات کریں، آپ کا عمل، آپ کا کردار، آپ کی زبان، آپ کی تحریر، کہیں بھی جھوٹی چیز نہیں آنی چاہیے۔ چیز آئے کہ ہم جھوٹی روایتیں، من گڑھنت واقعات بیان کریں جو ہے، اور لوگوں کو سنائیں اور انہیں گمراہ کریں، تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آپ تباہ مت کیجئے امت کو، لوگوں کو۔ میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو اس میں ملوث ہیں، جو ایسا کر رہے ہیں، بلا کسی تحقیق کے ایک حدیث لکھیں گے اور اس کو شیئر کر دیں گے، سارے واٹس ایپ گروپ اور فیس بک میں پہنچ گیا، پتہ چلا کہ وہ حدیث جو ہے موضوع اور جھوٹی روایت ہے۔ کس کو گناہ ملے گا اس کا؟ جتنے لوگ دیکھیں گے، سنیں گے، جس نے شیئر کیا، جس نے پوسٹ کیا، سارا گناہ اس کے اوپر جائے گا۔ تو کیوں اپنے آپ کو آپ اپنی زندگی برباد کر رہے ہو بھائی؟ احتیاط کی ضرورت ہے میرے دوستو۔ بہرحال انسان جو ہے اپنی بات سے، بات چیت میں اس کے جو ہے یہ مسلمان کی سچائی اور حق جو ہے یہ ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے نمبر 2، لین دین میں مسلمان جو ہے یہ سچائی کو مد نظر رکھتا ہے، خیانت نہیں کرتا، وہ دھوکہ نہیں کرتا، اور کسی بھی حال میں جھوٹ اور دھوکے کا مرتکب نہیں ہوتا وہ۔ نمبر 3، اسی طرح سے مسلمان کا جو ارادہ ہوتا ہے، جو اس کا عزم ہے، وہ سچا ہوتا ہے۔ جو کام وہ کرے وہ بلا تردد و سچے دل سے کرتا ہے۔
किसी चीज़ दूसरी चीज़ की तरफ तवज्जो किए बगैर अपने काम में लगता है और उसमें पूरा उतरता है। इसी तरह से मेरे दोस्तों नंबर 4, वादा में मुसलमान जो है सच का कायल होता है। जब भी किसी से वादा करे तो उसे पूरा करता है, इसलिए कि वादा खिलाफी तो मुनाफिक की निशानी, जैसे मैंने बताया अभी आपको। इसी तरह मेरे दोस्तों नंबर 5, मुसलमान अपने हाल में सच्चा होता है। उसका ज़ाहिर व बातिन यकसा है, वो ना तो झूठ का लिबास पहनता है और ना रिया दिखलावा करता है वो, और माल के इजहार में भी वो तकल्लुफ नहीं करता कि जो माल उसका नहीं उसे अपना जाहिर करे। समझ रहे ना, यानी उसके जाहिर बातिन हैं। इसी तरह बोल चाल, लेन देन, अज़्म व इरादा, सब कुछ कहीं भी जो है उसमें झूठ नहीं पाया जाता। वो सच्चा होता है और सच्चाई पे रहता है ना। तो इसी तरह मेरे दोस्तों मैं बस 2 बातें इंशाअल्लाह बिल्कुल 2-3 मिनट में अपनी बात ख़त्म करूंगा। एक मिसाल मैं देता हूं सच्चाई की कि इसका क्या फ़ायदा होता है। एक वाक़या जो है, एक वाक़या जिक्र किया है शेख अबू बकर जाबिर जज़ायरी ने अपनी किताब मिनहाजुल मुस्लिम में। मैं इसलिए किताब का हवाला दे देता हूँ ताकि अगर किसी को देखना हो तो उसको देख सकता है वो। और एक वाक़या जिक्र करते हैं हज्जाज बिन यूसुफ का। उसने एक दिन लंबा खुतबा दिया है, तो हाजरीन में आप देखें कि ये सच की कुछ मिसाल मैं दे रहा हूँ, उसका फ़ायदा क्या होता है। तो लंबा खुतबा उसने दिया। हाजरीन में से जो सुनने वाले थे, एक शख्स ने कहा, भाई नमाज का वक्त हो गया, वक्त तेरा इंतजार नहीं करता और अल्लाह ताला तुझे माजूर नहीं करार देगा, नमाज पढ़ लो। हज्जाज ने उसे कैद करने का हुक्म दे दिया। उसने बोल दिया मेरे बीच में इस तरह। तो हज्जाज बिन यूसुफ आप जानते हैं कैसा था। उसकी कौम के अफराद आकर कहने लगे कि ये तो मजनून है उस आदमी के, कि भाई ये मजनू है और छोड़ दीजिए इसको। हज्जाज ने कहा वो खुद कह दे कि मैं पागल हूं तो मैं उसे जेल से छोड़ दूंगा। लोगों ने छुड़ाने के लिए उसे कहा कि जेल से छूट जाए कि पागल है। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा कि वो खुद कहे कि मैं पागल हूं तो मैं छोड़ दूंगा। उस पर उस आदमी ने कहा कि मैं अल्लाह ताला की दी हुई नेमत अक्ल जो अल्लाह ने दिया है उसका कैसे इनकार कर सकता हूँ। और जिस मर्ज ने जुनून से, पागलपन की बीमारी से उसने अल्लाह ने मुझे आफियत दी है, मैं कैसे इसका इकरार करूं। मैं कैसे अपनी जुबान से बोलूं कि मैं पागल हूं, जबकि मैं सही साल हूं, मेरी अक्ल काम करती है, सब कुछ अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत, तो मैं नहीं इनकार कर सकता। हज्जाज ने उसकी सच्ची बात सुनी तो आज़ाद कर दिया कि आदमी सच बोल रहा है, छोड़ो इसको आज़ाद कर दो। ये सच्चाई का फ़ायदा होता है। और ऐसे बहुत सारे वाक़यात आपको मिलेंगे मेरे दोस्तों कि बड़े से बड़ा जुर्म आदमी किया लेकिन सच बोला तो लोगों ने उसके सच्चाई की वजह से जो उसको छोड़ दिया, उसके साथ अच्छा मामला किया। आखिरी बात और आखिरी वाक़या इन्होंने जिक्र किया, एक मैं बयान करता हूँ। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह वो रिवायत करते हैं कि मैं हदीस की तलब के लिए, हदीस के तलब के लिए जो है वो एक शख्स के पास गए। कह रहे मैं उस शख्स के पास गया, देखा कि उसका घोड़ा भाग रहा था, उसका घोड़ा जो है भाग रहा था और वो शख्स अपने दामन में कुछ खाने की चीज़ जैसे जौ है जो खाद खिलाते हैं उसको इशारा देकर उसे पकड़ना चाह रहा था। जैसे कुछ लिया हुआ है अपने दामन में रखा हुआ है, इसे दिखाए ताकि जैसे हाथ में होता है ना कभी आदमी किसी बर्तन में, खाली बर्तन हो और किसी के सामने दिखाए कि इसमें कुछ खाने की चीज़ है तो जानवर उसकी तरफ आ जाए, तो ऐसे वो अपने दामन में जौ का इशारा देकर उसे पकड़ना चाह रहा था। तो मैंने कहा तेरे दामन में जौ है, जो जानवर को खिलाया विलाया जाता है। उसने कहा नहीं, मैं सिर्फ घोड़े को पकड़ने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं यानी झूठे कर रहा था ताकि ऐसा जब दिखाएगा वो तो घोड़ा उसकी तरफ आएगा कि मुझे कुछ खाने की चीज़ दे रहा है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह कहते हैं कि मैंने कहा जो शख्स जानवरों के साथ झूठ बोल रहा है मैं उससे हदीस हासिल नहीं करूँगा। जो आदमी जानवरों से झूठ बोल रहा तो इंसानों से कितना झूठ बोलता होगा, समझ रहे हैं ना, मैं इससे हदीस हासिल नहीं करूँगा। तो मेरे दोस्तों सच्चाई के मैदान में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का तर्ज अमल कितना बुलंद है ना। कितना एहतियात किया था इमाम बुखारी ने हदीसों को सुनने में, हदीसों को तलब करने में, जमा करने में। अगर मामूली किसी के बारे में शुबा हो गया कि आदमी झूठा है या आदमी कुछ इसके अंदर कमी है, कुछ ऐसा है, तो आप उससे हदीस नहीं सुनते, नहीं लेते थे। तो देखिए ये जो है सच्चाई मेरे दोस्तों ये बहुत अहम चीज़ है एक मुसलमान के लिए है और अपनी ज़िंदगी में लाने की ज़रूरत है।
झूठ से आप दूर रहें, हैं झूठे वाक़यात, झूठी कहानियाँ, झूठी बातें, झूठी खबरें जो आजकल जो फैलाई जा रही हैं, ये सब मुसलमान का काम नहीं है। आप एक ईमान वाले हैं, बहुत बड़ा मकाम है आपका अल्लाह की नज़र में, आप अपने उस मकाम को बाकी रखें। आपका जो मर्तबा है उस मर्तबे को बाकी रखिए, उसमें कमी ना आने पाए, उसमें इजाफा हो, वो नीचे ना आए, बुलंदियों की तरफ जाएं आप, है ना, नीचे ना आए। ये ज़रूरत है इस बात की। आज झूठ का दौरा है, सच्चे लोग, सच्चाई, समझ रहे हैं ना, आज ऐसे लगता है जैसे कि मिटती जा रही है, लोग नज़र नहीं आ रहे हैं। इस तरह से झूठ बोला जाता है और सच्चाई से दूर भागा जाता है। क्या कहेंगे आप देखिए समाज को और समाज की जो हालत है। बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें सच बोलने की, सच्चाई अपनाने की, सच पर रहने की अल्लाह हम सब मुसलमानों को तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको झूठ से, झूठी चीज़ों से, झूठी खबरों के फैलाने से अल्लाह हम सबको महफूज रखे, हमारी हिफाजत फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। और आप अपनी हिफाजत करें। जो अभी भी बीमारियां हैं बहुत सारे मुल्कों में बहुत ज़्यादा हैं, हमेशा मैं कहता हूँ एक नसीहत के तौर पर कि आप खुद बचिए और दूसरों को बचाइए, हिफाजत कीजिए। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।